صل على محمد صل على محمد فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بجی خاندان فاتح. عصر عاشور سے عصر ظہور تک کمال انسانی کا سفر، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے میں نے قرآن حکیم کی ایک مختصر سورہ کا انتخاب کیا، سورہ مبارکہ عصر، جو ترتیب نزول کے اعتبار سے تو قرآن کا 13واں سورہ ہے، لیکن مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 130واں سورہ 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز اللہ نے قسم سے فرمایا۔ روزمرہ زندگی میں ہم لوگ بھی قسم کا استعمال کرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں۔ ہمارے قسم اٹھانے میں، خدا کی قسم اٹھانے میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ہم اس لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ مخاطب کو، جو فرد ہمارے سامنے ہے، اسے اپنی بات پر یقین دلوائیں، اور یا پھر عدالت میں اگر گواہ نہ ہو یا شواہد کمزور ہو تب بھی مدعی اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، اپنی عدالت کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن پروردگار خود عدل ہے، خدا خود سند ہے، خدا بے نیاز ہے، کوئی اس کی بات پہ یقین کرے، کوئی اس کی بات پہ یقین نہ کرے۔ اللہ اپنی بات پر یقین دلوانے کے لیے قسم نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ پروردگار اس حقیقت اور اس شے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، اس کی حقیقت کو اجلا و روشن و آشکار کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ ہم قسم اٹھانے کے بعد اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، پروردگار جب قسم اٹھاتا ہے تو اپنی بات کا آغاز کرتا ہے۔ اے
ایسا نہیں کہ قسم الگ ہے اور قسم کے بعد اب جو بیان کیا جا رہا ہے وہ الگ ہے، نہ، جب پروردگار قسم اٹھاتا ہے تو اسی قسم کے اندر وہ کہہ دیتا ہے کہ جو حق تعالیٰ کا مطلوب ہوتا ہے وہی مقصد ہے، قسم مقسم، یہ اس میں وحدت پائی جاتی ہے پروردگار کے ہاں۔ اور قرآن مجید کی قسموں میں سے سورہ مبارکہ عصر کے آغاز میں پروردگار نے عصر کی قسم اٹھائی ہے، دہر کی قسم نہیں اٹھائی، حین کی قسم نہیں اٹھائی، اجل کی قسم نہیں اٹھائی، امد کی قسم نہیں اٹھائی، وقت کی قسم نہیں اٹھائی، زمان کی قسم نہیں اٹھائی ہے، نہ، عصر۔ باقی الفاظ بھی وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن عصر میں دیگر الفاظ میں فرق ہے، جس طرح سے دہر جیسے قرآن مجید نے بیان کیا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو یہاں پر پروردگار دہر کا ذکر کر رہا ہے۔ اس نام سے قرآن مجید کا سورہ بھی ہے، سورہ انسان جسے ہم سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ حل اتی بھی کہتے ہیں، لیکن دہر میں سکون ہے، دہر میں ٹھہراؤ ہے، اور عصر میں شدت ہے، عصر میں اضطراب ہے، عصر میں تسلسل ہے۔ پروردگار جو قسم اٹھا رہے یہ بات کے مطلب کے ساتھ اس کی کمال ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ عصر کے جو 20 مصادیق ہیں، عصر کا ایک معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ شدید بارش کا معنی کیا گیا ہے۔ عصر کا ایک مطلب ابر باراں استعمال کیا گیا، ابر باراں کے معنی میں بھی، بارش کے برسنے میں بھی، اسی طرح سے بادل کے لیے بھی لفظ عصر کا لفظ استعمال کیا گیا، عربی زبان میں بھی، پھر روایات میں بھی استعمال کیا گیا۔ اسی طرح سے پناہ گاہ کو عربی زبان میں عصر کہتے ہیں، اسی طرح سے داد رس کو عربی زبان میں عصر کہتے ہیں، اسی طرح سے جوہر کو عربی زبان میں عصر کہتے ہیں، ظہر اور مغرب کے درمیانی وقت کو عصر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو روایات میں بیان کیا گیا، معصومین علیہ السلام کی روایات سے جو مطالب ہم تک پہنچے ہیں، اس میں خود بعثت ختمی مرتبت کو بھی عصر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور نماز عصر وہ نماز عصر کے جس میں مولے متقیان نے اپنی انگشتری حالت رکوع میں زکوٰۃ میں دی ہے، یہ بھی مولے متقیان عصر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی طرح سے عصر عاشور کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اسی طرح سے وہ وقت عصر جب میدان خم غدیر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کیا گیا، اس عصر کو بھی روایات میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے عصر ظہور کو بھی بیان کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ ان میں فرق ہے، یہ الگ معنی ہے، وہ الگ معنی ہے، یہ الگ معنی ہے، نہ، سب کا جوہر ایک ہے، قدر مشترک ایک ہے۔ کیوں غدیر کو عصر کہا گیا، کیوں عصر عاشور کو عصر کہا گیا، کیوں وقت عصر کو عصر کہتے ہیں؟ حتیٰ جب انسان اپنی زندگی کے 40 سال گزار لیتا ہے تو اب جو وقت داخل ہوتا ہے باقی ماندہ زندگی، وفات سے پہلے تک کے وقت کو معصومین نے عصر سے تعبیر کیا ہے۔ یہ وقت انسان کی پچھلی تمام زندگی کا جوہر ہے، اسارہ ہے۔ یہ تمام تر جتنی بھی قسمیں اٹھائی گئی ہیں ان میں ایک قدر مشترک موجود ہے۔ جس طرح سے مثلا آپ دیکھیے الفاظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے معنی مستعمل فی جس میں اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے، نہ، ایک ہوتا ہے معنی موضوع لہ جس لفظ کے لیے، جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا۔ بس اوقات جب سفر کرتے ہیں، لفظ سفر کرتے ہیں تو پھر ان کے معانی پر اثر انداز ہوتے ہیں، پھر وہ دوسری تہذیبوں میں منتقل ہوتے ہیں، دوسری اقوام ان لفظوں کا استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح سے الفاظ جب مسلسل منتقل کرتے ہیں تو ان کے معانی تغیر و تبدل کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھا جاتا ہے خود قرآن فہمی کے لیے جو امام راغب اصفہانی نے خوبصورت کام کیا، وہ مفردات قرآن کا وہ وضعی معنی بیان کیا کہ لغت عرب میں، لسان عرب میں یہ لفظ پہلی مرتبہ کس معنی کے لیے بنایا گیا تھا۔ جیسے مثلا میں اگر بات پہنچانا چاہوں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، لفظ جن، لفظ جن، لفظ جنین، لفظ جنون، لفظ جنت، لفظ جنہ، لفظ مجنون، یہ سارے کے سارے ایک خاندان کے لفظ ہیں، ان کا جو روٹ ورڈ ایک ہے، سب باقی جتنے بھی اس کے مشتقات ہیں سب میں یہ لفظ پایا جاتا ہے۔ ہر ایک میں جو اصلی اس کا معنی ہے لغت میں
جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا، جس معنی کہ اس لفظ کو بنایا گیا ہے، جعل کیا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے، وہ استتار ہے، وہ پوشیدگی ہے، پنہان رکھنا، چھپایا جانا۔ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کو نظر نہیں آتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں جنت کو؟ اس لیے کہ ہم میں سے ابھی تک کسی نے جنت نہیں دیکھی۔ جو جنت دیکھے گا پھر وہ زندہ نہیں رہے گا، جنت مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ تو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی تک کسی نے ہم میں سے جنت کو نہیں دیکھا، مرنے کے بعد جا کے جنت کو دیکھیں گے۔ جنہ جس کا مطلب ہے ڈھال، جنہ کو جنہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میدان جنگ میں ایک سپاہی اپنے آپ کو اس ڈھال کے پیچھے چھپا لیتا ہے، اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا، سامنے والا ہے اس سمجھ نہیں سکتا کہ کہاں ضرب چلا ہے۔ اسی طرح سے جنین، جو بچہ ابھی دنیا میں نہیں آتا ہے، شکم مادر میں، اس بچے کو جنین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نگاہوں سے اوجھل ہے، ابھی ہم نے اسے نہیں دیکھا، ولادت کے بعد اسے دیکھا جائے گا۔ اسی طرح سے جنت، جنون، جنون اس لیے کہ اس کی جو شخص کی، انسان کی جو عقل ہے یہ پردہ خفا میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جنت کا ایک معنی باغ ہے۔ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی جو زمین ہے، اگر آپ کوئی اوپر سے دیکھنا چاہے، جیسے آپ جہاز سے سفر کر رہے ہیں تو اس کی زمین آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ درخت اسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی اس کے مشتقات ہیں، جنت ہے، جنین ہے، جنون ہے، جنہ ہے، مجنون ہے، جن ہے، ان تمام میں وہ جو اصل روح ہے، جس معنی کے لیے اس لفظ کو پہلی مرتبہ وضع کیا گیا تھا، وہ سب کے اندر آپ کو دکھائی دے گا۔ اسی طرح سے عصر کا مطلب ہے اسارہ، اسارہ کا مطلب ہے نچوڑ، جوہر۔ جب کسی چیز کا رس کشید کر لیا جائے تو اسے عصر کہتے ہیں، اسارہ کہتے ہیں، جوہر کہتے ہیں۔ جب 1,24,000 ختمی مرتبت کی ساری نبوتوں اور رسالتوں کا جب خلاصہ کیا گیا اسارہ، تو یہ ذات ختمی مرتبت اور بیست ختمی مرتبت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس لیے بیست ختمی مرتبت کو بھی عصر کہا گیا ہے۔ غدیر یہ تمام انبیاء کی بیستوں کا نچوڑ ہے، اس لیے غدیر کو بھی عصر کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے عصر عاشور، یہ کوشش کروں گا اپنی آج کی گفتگو کے آخر میں بیان کروں کہ خود یہ دن بظاہر تو ایک دن ہے، اگر مؤرخ کہے گا تو یہی کہے گا کہ سال کے بقیہ مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کا ایک دن، لیکن یہ ایسا دن ہے جو ازل سے لے کے ابد تک تمام زمانوں پر محیط ہے۔ اس دن کی پروردگار قسم اٹھا رہا ہے۔ یہ عصر، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ گفتگو کے آخری حصے میں کوشش کروں گا کہ ہم وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح سے عصر ظہور امام زمانہ، جو بشریت کا ایک آخری مرحلہ ہے، جہاں پر پوری انسانیت کا نچوڑ پیش کر دیا جائے گا، پھر آخری مرتبہ کمال انسانی اپنی تمام تر بالغی اور رشد اور تعالی کے مدارج طے کرتا ہو۔ اسی طرح سے قرآن حکیم کو بھی عصر کہا گیا ہے۔ قرآن مجید اسارہ ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں، جتنی بھی آسمانی صحیفے ہیں، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان سب کا جو اسارہ ہے، نچوڑ ہے، یہ خود قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید محض ایک کتاب نہیں ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کے ہاں اس کو ثواب کے لیے وقف کر دیا گیا، نہ، اللہ نے قرآن مجید کو محض ثواب کے لیے نہیں اتارا ہے۔ ثواب کے حصول کے لیے ہمارے پاس ہزاروں کام ہیں، یہ چند جملے رک کر میں عظمت قرآن سے متعلق، اس لیے کہ خود یہ اس موضوع کا براہ راست رکن اور حصہ ہے، اور خود پہلا مرحلہ جو عصر سے مراد اور عصر کا بارز ترین مصداق، خود جیسے کہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا، قرآن، یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے، محض کتاب تلاوت نہیں۔ اللہ نے صرف پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، ثواب کے لیے قرآن مجید کو نازل نہیں کیا۔ ثواب کے حصول کے لیے ہمارے پاس کتنے ذرائع ہیں، مثلا اگر کوئی پیاسے کو پانی پلا دے ثواب مل جائے گا، بھوکے کو کھانا کھلا دے ثواب مل جائے گا، راستے سے کنکر پتھر ہٹا دے ثواب مل جائے گا، اسی طرح سے کسی کی فقیر کی مدد کر دے اس کو ثواب مل جائے گا۔ قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے، قرآن نصاب انسانیت کا نام ہے، قرآن منشور انسانیت کا نام ہے۔ نصاب انسانیت یہ محض ایک لفظ نہیں ہے، قرآن نظام زندگی ہے، قرآن منشور حیات ہے، قرآن نصاب زندگی ہے۔ یہ بات جو اکثر آپ میری زبان سے سنتے ہیں، یہ اتنا اہم جملہ ہے کہ اس کو مزید بھی میں اگر کبھی موقع ملے گا، جب پروردگار نے توفیق دی، میں تکرار کرتا رہوں گا، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ سوال ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے یہ مجازن انسان کہا جاتا ہے، جس طرح سے ہم بہت سارے کام مجازن انجام دیتے ہیں۔ جیسے طب کا ایک طالب علم ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو، بھتیجے کو میڈیکل کالج میں داخلہ دلوایا، 6 مہینے سال پڑھنے کے بعد جب وہ گھر میں آیا تو آپ نے اسے ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا۔ ابھی تو ڈاکٹر نہیں بنا، ابھی تو شروعات ہیں۔
اس کے باوجود آپ اسے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجازن. کوئی آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں. نہ، اسے جھوٹ نہیں کہا جاتا، یہ مجاز ہے. یعنی یہ جس راستے پہ چلا ہے، اگر چلتا رہا تو ایک دن یہ ڈاکٹر بننے میں کامیاب ہو جائے گا، اسی لیے ہم اس کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں. مثلا ایک دینی طالب علم ہے، مدرسے میں گیا، 6 مہینے سال کے بعد جب پلٹا تو آپ نے اسے مولانا کہنا شروع کر دیا. ابھی تو عالم نہیں بنا ہے، ایک طالب علم ہے، شروعات ہے، لیکن آپ اسے عالم کہنا شروع ہو گئے، مولانا کہنا شروع ہو گئے. یہ مجاز ہے، یعنی جس راستے پہ چلا ہے. انسان کو جو انسان کہا جاتا ہے، ہم خود کو انسان سمجھتے ہیں، یہ دوسرے کو انسان کہتے ہیں، یہ مجازن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں اللہ نے حقیقی معنی میں انسان بننے کی صلاحیت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے، صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے. جتنے بھی موجودات ہیں انسان کے علاوہ، وہ جمادات میں سے دیکھ لیجئے، نباتات میں سے دیکھ لیجئے، حتیٰ حیوانات میں سے دیکھ لیجئے. شیر پہلے دن سے شیر ہے اور آخری دن بھی وہ شیر ہے اور ہمیشہ شیر رہے گا. اس نے یہاں سے کمال رشد کا مرحلہ نہیں طے کرنا. اگر ایک گائے ہے، پہلے دن جب دنیا میں آئی تو تبھی یہ گائے تھی، اور بعد میں آخری جب یہ مرے گی، کھایا جائے گا، تب بھی یہ گائے. جتنے بھی جانور ہیں، بکری ہے اور تمام تر جتنے بھی جانور ہیں، یہ پہلے مرحلے میں وہی حقیقت ہے، آخری مرحلے میں بھی ان کی وہی حقیقت ہے. تمام جمادات، تمام نباتات، تمام حیوانات. لیکن انسان ان تمام موجودات عالم کی نسبت یہ فرق رکھتا ہے کہ اللہ نے اس میں انسان بننے کی صلاحیت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے، لیاقت رکھی ہے، قابلیت رکھی ہے. یعنی اگر یہ چاہے تو انسان بن سکتا ہے. ابھی انسان نہیں ہے، ابھی یہ مجازن انسان ہے، حقیقتاً انسان نہیں ہے. اور اب اس نے مجاز سے حقیقت کی طرف سفر طے کرنا ہے. اور خدا نہ کرے کہ انسان مجاز سے حقیقت کی طرف سفر شروع نہ کرے. یہ حیوان پیدا ہوا، حیوان زندگی گزارے گا، حیوان مرے گا، اور جب قیامت کے دن سے اٹھایا جائے گا تو حیوانی شکل میں اٹھایا جائے گا. یہ خسارہ کا مطلب ہے، یہ خسران کا مطلب ہے، یہ قرآن سے تعلق کا مطلب ہے. یہ امام شیشو، امام چہارم نے، امام علی زین العابدین نے، جب حضرت ابو سمامہ جناب ابو حمزہ سمالی نے عرض کیا کہ فرزند رسول، اس دفعہ جب میں حج کے لیے گیا تو معمول سے زیادہ رش تھا، کھچا کھچ خانہ کعبہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا. اب حاجی ہیں، مسلمان ہیں، حج کر رہے ہیں، اس کے باوجود دیکھیں، سنیں امام چہارم نے کیا فرمایا. جیسے ہی کہا کہ ابو حمزہ ثمالی نے کہ فرزند رسول، بہت ہجوم تھا ہر مقام پر. حج کے موقع پر طواف کے دوران اصل سرے سے میں حجر اسود تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا. اتنی بھیڑ تھی، اتنے حاجی تھے. اس دفعہ ماشاءاللہ حضرت نے فرمایا کہ نہ، حاجی تو بہت کم تھے. عرض کیا فرزند رسول، میں خود دیکھ کے آیا ہوں. فرمایا اب دیکھو. اب جب 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا ہے ابو حمزہ ثمالی نے، تو خانہ کعبہ کے گرد کچھ خچر ہیں، کچھ جانور ہیں، کچھ درندے ہیں، کچھ واشی ہیں جو چکر لگا رہے ہیں. بہت کم انسان ہیں. یہ حقیقت جو انسان، اس لیے کہا گیا، یہ جو حدیث قدسی ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے. جب مومن نور خدا سے دیکھتا ہے تو ظاہری کھال پھر رکاوٹ نہیں بنتی، اور اس کھال کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، یہ اس کے اندر درندگی ہے، اس کے اندر حیوانیت ہے. یہ جس طرح سے ہم کسی کی حماقت کی جب مثال دینا چاہیں تو پھر گائے کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں تو گائے ہے. اب مجھے نہیں معلوم آپ یہ منظر کبھی اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا. یہ چونکہ میں ایک دیہاتی ہوں، خود میرے پاس جانور بھی ہیں، اور اسی طرح سے جب کسی گائے کا ایک بچہ مر جاتا ہے تو وہ گائے وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے اپنے بچے کی موت کے صدمے میں. اس کی جدائی کے غم میں اب وہ دودھ ہوتے ہوئے، بے شک اس کے ابھی 3-4 دن ہی ہوئے ہیں، بچہ پیدا ہوا، مر گیا، تو اب وہ دودھ روک لیتی ہے، خود بھی بیمار پڑ جاتی ہے. تو اب اس کے لیے بھی ضروری ہے اور خود مالک بھی چاہتا ہے کہ اسے دودھ ملے. تب وہ کیا کرتا ہے؟ بچہ تو مر گیا ہے، بچے کے سوگ میں گائے دودھ نہیں اتار رہی ہے، تو وہ اس مرے ہوئے بچھڑے کو، بچے کو اس طرح سے اس کا پیٹ چاک کرتا ہے، اور پیٹ چاک کرنے کے بعد اس میں سے باقی تمام چیزوں کو نکالتا ہے، اس میں بھوسا بھرتا ہے اور پھر اس کو سی دیتا ہے. سلائی کرنے کے بعد کچھ فاصلے کے اوپر وہی جو اس کا جلد ہے، جو کھال ہے جس کے اندر اس نے بھوسا بھرا ہے، تھوڑا فاصلے پہ اس کو کھڑا کرتا ہے، اور گائے خوش ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ واپس آ گیا. وہ دودھ اتار دیتی ہے. یہ گائے کو جو دھوکا ہوا، کیوں دھوکا ہوا ہے؟ اس لیے کہ گائے ظاہر بین ہے، لیکن مومن ظاہر بین نہیں ہوتا ہے. اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے. مومن کی نگاہ بہت دور رس ہوتی ہے، مومن بہت دقیق ہوتا ہے. امیر المومن فرماتے کہ لم لبست ولم لبس علی. علی نے زندگی میں کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیا، اور کائنات میں کسی فرد میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ علی کو دھوکا دے سکے.
یہ امیر المومنین ہے، اور خود مومن قیس ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے، بابصیرت ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے. وہ تمام رکاوٹوں کو، تمام پردوں کو، تمام تر مراحل کو اس طرح سے گزر کر دوسرے کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، اظہار کرے نہ کرے لیکن اس کی حقیقت کو جان لیتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت ہے. یہ ایک حیوان ہے جو انسانی کھال میں، انسانی لباس میں اس طرح سے میرے سامنے چل رہے. یہ تو ہم جو پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، ہم انسان پیدا نہیں ہوئے. ہم میں باقی موجودات میں پروردگار نے یہ فرق رکھا ہے کہ اگر وہ چاہے انسان بننا تو وہ انسان نہیں بن سکتے، لیکن یہ موجود جو انسانی شکل میں پیدا ہوئے، اس کے اندر اللہ نے انسان بننے کی صلاحیت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے، قابلیت رکھی ہے. یہ چاہے تو انسان بن سکتے. سوال یہ انسان مجازی کیا کرے کہ انسان حقیقی بنے؟ تو انسان حقیقی بننے کے لیے جو اساسی ترین چیز ہے وہ علوم اور معارف ہیں. علم اور معرفت کے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی انسان حقیقی معنی میں انسان بن سکے. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے. جسم وردی ہے، جسم لباس ہے، جسم پوشاک ہے، جسم مکان ہے. انسان کی اصل، اس کی حقیقت روح ہے. جس طرح سے جسم کی زندگی ہے اسی طرح سے روح کی زندگی ہے. جسم کو باقی رہنے کے لیے خوراک چاہیے، وہی جو ہم روزمرہ کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کرتے ہیں، دن میں کھانا کھاتے ہیں، شام میں کھانا کھاتے ہیں. اسی طرح روح کو بھی زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے، اور روح کی زندگی کا نام، روح کی خوراک کا نام علم ہے. اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا، جب تمام انبیاء کی دعائیں، لیکن امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کی دعا کو جو پروردگار نے نقل کیا امت کو سمجھانے کے لیے، فقر رب زدنی علما. عام طور پہ جو اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ جو عام طور پر کورس کی کتابوں میں، مسجدوں میں ہم لگاتے ہیں، یا مقامات پر لکھ کر اسکولوں میں، بچوں کی کتابوں میں، اسلامیات میں، اردو میں، فقر رب زدنی علما، کیا معنی لکھتے ہیں؟ اے خدا میرے علم میں اضافہ فرما. درحال کی معنی نہیں ہے، قطعی طور پر اس آیت کا یہ معنی نہیں. یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر جو فرامین ہیں، احادیث ہیں، ارشادات ہیں، آیات قرآن ہیں، ان کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے. ان میں سے یہ آیت فقر رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. نہ، اب خود میں ایک ایک لفظ کو الگ بیان کرتا ہوں، آپ انہیں جوڑیں، خود معنی کریں، پھر دیکھیں کہ کیا معنی بنتا ہے. فقل تو کہیے، رب اصل میں تھا ربی، کثرت استعمال کی وجہ سے عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ یا کو ہٹا دیا جاتا ہے. رب یعنی ربی میرے رب، ربی زد فعل امر، تو زیادہ کر. نون بیچ میں اس کو جوڑنے کے لیے نون وقایا، یا متکلم، متکلم کا معنی ہوتا ہے میں. زد نی، یہ اب نون کے بغیر آپ یہ کو نہیں ڈال سکتے تھے، ملا سکتے تھے، اس لیے نون وقایا کو، اس لفظ کو آپس میں دو لفظوں کو جوڑنے کے لیے بنایا گیا. تو زدنی مجھے زیادہ کر، تو اب معنی خود کیجئے گا، زدنی مجھے زیادہ کر. پھر کیا کہا گیا؟ علما، علم. تو اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ تو مجھے زیادہ کر معنی میں، اور اس معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرے علم میں اضافہ فرما، یہ ایک الگ معنی بیان کر رہا ہے، اور مجھے زیادہ کر، مجھے اضافہ فرما علم میں، یہ ایک الگ معنی کو بیان کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی حقیقت روح ہے، روح کی زندگی کا نام علم ہے. اگر انسان دنیا میں آیا اور اس نے علم حاصل، علم سے مراد یہ جزئی واقعات اور اس طرح کی چیزیں نہیں، علم حقائق کی کائنات، اسرار ہستی. یہ علم اگر انسان نے اپنی روح میں منتقل نہ کیا ہے تو اس کی روح اس طرح سے، دیکھیں جس طرح سے سوال آپ ہم کرتے ہیں، وہ سوال جیسے انسان کے جسم کو بھوک لگتی ہے تو کیسے پتہ چلے کہ اسے خوراک چاہیے، تو اسے بھوک لگتی ہے. تو روح کو بھی، انسان کو جب غذا کی طلب محسوس ہوتی ہے تو پھر انسان، روح کی بھوک کا نام ہے سوال. اللہ نے اس کے اندر سوال رکھا ہے، اور جیسے ہی انسان کے اندر سوال پیدا ہو تو پھر سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے. اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اسے بھوک نہیں لگتی ہے، اگر جسم بیمار ہو جائے ایسے کو بھوک نہیں لگتی. پھر یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بھوک نہیں لگتی ہے، مثلا پورا دن بھوکا رہنے کے باوجود بھی مجھے غذا کی طلب نہیں ہوتی، یہ بیماری ہے. اور اگر کسی کے اندر سوالات پیدا نہیں ہوتے، اس کے اندر علم کی خواہش پیدا نہیں ہوتی، اس کی روح بیمار ہے. اور اگر اس نے روح کا علاج نہ کیا تو رفتہ رفتہ اس کی روح مردہ ہو جائے گی. اب یہ زمین کے سینے کے اوپر ایک چلتی پھرتی لاش ہے. اس لیے بچوں میں جو سوال کی خود پروردگار نے صلاحیت رکھی ہے کہ بار بار پر سیکھنے کے لیے قدم قدم پر سوال کرتا ہے. خواتین میں اللہ نے جو بولنے کی زیادہ صلاحیت رکھی ہے، مثلا مرد میں خاتون میں بہت سارے فرق ہیں. ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ مرد کم بولتا ہے، خاتون زیادہ بولتی ہے. کیا کم بولنا چاہیے یا زیادہ بولنا چاہیے ایک الگ بات ہے، لیکن مرد زیادہ بولنا چاہیے. تب بھی نہیں بول سکتا چونکہ تھک جاتا ہے، چڑ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. بہت کم مرد ہیں جن کو زیادہ بولنے کے لیے عادت ہوگی، لیکن اکثر مرد کم بولتے ہیں. لیکن ایک خاتون
مسلسل بولتی ہے, گھنٹوں تک بولتی ہے, اور اس کے باوجود تھکتی بھی نہیں ہے. کیوں؟ یہ بری بات ہے؟ نہ, یہ اچھی بات ہے اگر اس کا مصرف صحیح کیا جائے. اللہ نے خاتون میں زیادہ بولنے کی صلاحیت رکھی ہے, مرد میں کم بولنے کی صلاحیت رکھی ہے. ہر ایک سے قدرت نے جو کام لینا ہوتا ہے اسی حساب سے پروردگار اس میں صلاحیت رکھتا ہے. مثلا دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ چھوٹے بچے ہیں, جو بچے بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, آپ بچپن سے لے کے اب تک کا دیکھیں کہ آپ کیسے کھلونوں سے کھیلتے تھے. مثلا کوئی گاڑی سے کھیلتا ہے, کوئی پستول خریدتا ہے, کوئی بندوق خریدتا تھا. جب بھی رقم ملتی تھی عید کے موقع پر, سال کے بقیہ دنوں میں, تو اگر کوئی پوچھے, باپ, چچا, تایا, کوئی بڑا پوچھے تو کیا چاہیے, کہیں گے آپ پسٹل لا کے دے دیجئے, گاڑی لا کے دیجئے, ریموٹ والی گاڑی لا دیجئے, فلاں چیز لا دیجئے, اسی سے کھیلے گا. اگر کبھی کسی نے گڑیا, آپ کبھی بھی نہیں کھیلے ہوں گے, بچہ گڑیا سے نہیں کھیلتا. لیکن اس کے برخلاف اگر بچی کو دیکھا جائے تو اسے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کس چیز کی فرمائش کرتی ہے, وہ گڑیا کی فرمائش کرتی ہے. حتیٰ اگر کوئی بڑا اسے گاڑی لا دے وہ رکھ لے گی, لیکن لینے کے بعد ایک سائڈ پہ رکھ دے گی, پستول دیں گی کو ایک طرف رکھ دے گی, بندوق دے دے ایک طرف رکھ دے گی, کوئی بھی دوسرا کھلونا دیں بچی کو ایک طرف رکھ دے گی. لیکن اگر آپ گڑیا کو دیں گے تو پھر دن بھر اس کے ساتھ کھیلتی رہے گی, پھر ایک گڈے کے ساتھ اس کی شادی کرے گی, اس کو نہلائے گی, لباس تبدیل کرے گی. کیا ہے؟ چونکہ اس نے مستقبل میں ماں بننا ہے, تو پروردگار نے جو کام اس سے بعد میں لینا ہے پہلے دن سے وہ صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے. اسی طرح سے پروردگار قدرت جو کام اس نے مستقبل میں لینا ہوتا ہے پہلے دن سے وہ صلاحیت اس کے اندر رکھ دیتا ہے. تو جو خاتون میں اللہ نے زیادہ بولنے کی صلاحیت رکھی ہے وہ اسی لیے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی متمدن, مہذب, مثقف معاشرے ہیں, آپ چلے جائیے, یورپ میں چلے جائیے اور دنیا کے باشعور معاشروں میں چلے جائیے, وہاں پر جو پرائمری سطح کی جو تعلیم ہے, ابتدائی سطح کی تعلیم ہے, وہاں پر مرد کو پابندی ہے, مرد نہیں پڑھا سکتا ہے. انتظامی امور میں ٹھیک ہے مرد لے کے چلے گا, لیکن استاد کے لیے وہاں پر خواتین کو منتخب کیا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے اندر برداشت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ مجھ جیسا کوئی نالائق اور کنزین طالب علم چلا جائے تو اس کو اگر الف سکھانا پڑ جائے, گنتی سکھانا پڑ جائے, ABC سکھانا پڑ جائے, تو اب اگر مرد سکھانے والا ہوگا 5 دفعہ سکھائے گا, 10 دفعہ, اگر سمجھ نہیں آ رہی 20 دفعہ, 30 دفعہ, بالآخر اس کا پیمانہ ہے سب لبریز ہو جائے گا. اور گنتی سکھاتے سکھاتے, الف بے سکھاتے سکھاتے, ABC اس کو سکھاتے سکھاتے اس کی گردن مڑو کے وہیں پھینک دے گا, اس لیے کہ اس کے اندر برداشت کم رکھی گئی. لیکن خاتون کو پروردگار نے حساس پیدا کیا, نرم دل پیدا کیا, برابر کئی دن تک اگر ایک مطلب سمجھانا پڑے تو وہ سمجھائے گی, تھکے گی نہیں. اسی طرح سے اللہ نے خاتون میں زیادہ بولنے کی صلاحیت رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی فطرت ہے, اس لیے کہ اب بچے کو سکھانے کے مرحلے میں پروردگار نے اس کی روح تک یہ غذا پہنچانی ہے. تو اب جیسے ہی اس کائنات میں آ کے کھولتا ہے تو اس میں تجسس بڑھتا ہے, حس کنجکاوی بڑھتا ہے, اور جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتا ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہے. جب بازار میں چلا جائے جو نئی چیز دیکھے گا فوراً پوچھے گا یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا ہے. باپ اس کو جھڑک دے گا, ڈانٹ دے گا. اس لیے اللہ نے ماں میں یہ صلاحیت رکھی ہے. تربیت کرنا بنیادی طور پر ماں کی ذمہ داری ہے. ماں اس کائنات کا حساس ترین, لطیف ترین وجود ہے, اور تربیت انسان کی ذمہ داری اللہ نے ماں کو سونپی ہے. لیکن تربیت اولاد یعنی تربیت انسان, اور انسان کی تربیت کے لیے خود انسان ہونا شرط ہے. کوئی حیوان کسی انسان کی تربیت نہیں کر سکتا. اس لیے ہر خاتون ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ مزولہ سے بچو. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ مزولہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایسا خوبصورت حسین پھول جو دیکھنے میں تو بہت اچھا نظر آتا ہے لیکن اس کے عناصر ترکیبیہ ناپاک ہیں, یہ کسی گندگی کے ڈھیر کے اوپر پروان چڑھا ہے. کا عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ ایسی خاتون کہ جس کی جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی پرورش کسی ناشائستہ خاندان میں ہوئی ہے کہ یہ تمہاری اولاد کے لیے ایک اچھی ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. وہ تمام تر خصوصیات ہونی چاہیے خاتون میں, چونکہ اس نے ایک نسل کو لے کے چلنا ہے. قیامت تک آپ کی نسل اس خاتون سے چلے گی, اس میں یہ ساری صلاحیتیں ہونی چاہیے. اچھی ایک مچھی ماں بننے کے لیے, تاکہ جیسے ہی بچہ کوئی سوال کرتا ہے, اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے, وہ زبان پر لائے, تو ایسا نہ ہو کہ وہ موبائل سیل میں الجھی ہوئی ہے کسی اور کے ساتھ. اللہ نے یہ صلاحیت اس لیے نہیں دی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ فضول لغویات باتیں کرتے ہوئے, فضول تبصرے کرتے ہوئے ادھر ادھر سوشل میڈیا پر, نہ. اللہ نے یہ صلاحیت اس کے اندر اس لیے رکھی ہے تاکہ اپنی نسل کی تربیت کرے, اپنی اولاد کی تربیت کرے. جیسے ہی بچہ پوچھے اس کو تسلی بخش, اطمینان بخش جواب دے, تدریجاً اس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے تاکہ اس کی روح پنپتی رہے. یہ اسی لیے اللہ نے یہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ماں, جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے. جنت صرف ان ماؤں کے قدموں کے نیچے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں.
ورنہ بہت ساری مائیں اپنی نسلوں کو مسلسل جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اسی طرح سے بچہ ہے, اس کو طلب ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو سکھایا جائے, اس کے سوالوں کا جواب دیا جائے, لیکن اس نے ٹی وی کھول کے بیٹھی ہوئی ہے, یا کسی کے اوپر فون کے اوپر لگی ہوئی ہے, یا کسی کو میسج کر رہی ہے. اسی طرح سے ادھر اپنے میک اپ میں, اپنے دیگر کاموں میں اپنی متاع حیات, اپنی زندگی کو صرف کر رہی ہے, اور جس بنیادی مقصد کے لیے پروردگار نے یہ ساری اس میں صلاحیتیں رکھی ہیں اسے نظر انداز کر رہی ہے. تو یہ جو سوال ہے یہ انسان کی روح میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تاکہ اس کی جو روح کی زندگی ہے, جو اس کی روح کی حیات ہے, علم, تاکہ اب انسان کو محسوس ہو کہ اب اسے خوراک چاہیے. تو انسان کی اس بھوک کا نام سوال ہے. اور سوال کا بہترین وقت کیا ہے؟ جس طرح سے شیخ الرئیس بو علی سینا سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کھانا کھانے کا بہترین وقت کون سا ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ غریب کو جب مل جائے اور امیر کو جب بھوک لگے. تو سوال کا بھی جو بہترین وقت ہوتا ہے, سوال کے جواب کا بہترین وقت, اگر آپ سے کب سوال پوچھا جائے اور آپ اس وقت جواب نہ دیں بعد میں دیں, تو اب اس کی وہ جو طلب ہے, جو جستجو ہے, جس طرح سے اب کھانے کا وقت گزر جائے تو انسان کی طلب ختم ہو جاتی ہے. جیسے ہی بچہ پوچھے فوراً, یا کوئی بڑا بھی پوچھے, اب اس کی حصے کنجکاوی اس طرح سے شکوفہ ہے کہ اب وہ طلب ہے اس کے اندر, اس کی روح طلب کر رہی ہے, تو اس کے سوال کا جواب ملنا چاہیے. سو انسان کی زندگی علم سے, اسی لیے اللہ نے یہ ساری انسان کے اندر یہ مراحل اور یہ اس کی تخلیق کے اندر یہ حسین جہتیں, یہ پہلو, یہ ڈائمنشنز, یہ جہات رکھی ہیں تاکہ یہ حقیقی معنی میں انسان بن سکے. تو آئیں پچھلی ساری بات کو جوڑتے ہوئے خلاصہ کر کے آگے بڑھیں کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے, ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے یہ مجازن انسان کہا جاتا ہے. سوال یہ انسان مجازی کیا کرے کہ انسان حقیقی بن جائے؟ تو انسان حقیقی بننے کے لیے علوم اور معارف کی ضرورت ہے. یہ دوسری بات. اور تیسری بات, اس کائنات میں علوم اور معارف کا سب سے بڑا منبع, سب سے بڑا گنجینہ, سب سے بڑا ماخذ, سب سے بڑا مصدر, سب سے بڑا مجموعہ قرآن مجید ہے. تو اب نتیجہ کیا ہے کہ قرآن مجید نصاب انسانیت کا نام ہے. جتنا کوئی قرآن کے سامنے زانو ہے ادب طے کرے گا, زانو ہے تتلمس طے کرے گا, اور قرآن کے معارف کو اپنے وجود میں اتارنا شروع کر دے گا, اتنا یہ مجاز سے حقیقت کی طرف سفر شروع کر دے گا, اتنا یہ انسان بننا شروع ہو جائے گا. قرآن انسان سازی کا نصاب ہے. اگر کسی نے قرآن کے سامنے زانو ہے ادب طے نہ کیے, قرآن کو اپنا استاد نہ مانا, قرآن کو اپنا معلم اور مرشد قرار نہ دیا, قرآن کی شاگردی اختیار نہ کی, حیوان پیدا ہوا, حیوان زندگی گزارے گا, حیوان مر جائے گا, قیامت کے دن حیوان بن کے اٹھے گا. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. یہ قرآن اللہ یہ قرآن مجید کی اہمیت ہے, یہ قرآن مجید کی عظمت ہے. قرآن نصاب انسانی ہے. قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہونا, اسی لیے معصوم نے فرمایا یہ عصر کا ایک مصداق قرآن ہے. اور انسان مجاز سے حقیقت کا سفر تب کر سکتا ہے جب قرآن کی شاگردی اختیار کرے, قرآن کو اپنا معلم مانے, قرآن کو اپنا مرشد مانے. قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان اس طرح سے ثواب کے لیے وقف کر دے, مردوں کے لیے وقف کر دے. جیسے کوئی انسان اب دنیا سے جانے لگا ہے, بھائی ابھی اس کی روح اٹکی ہوئی ہے, جلدی سے سورہ یاسین کھولیں اور پڑھیں, اور اب جب جیسی اب موت ہو چکی ہے, جیسا گھر میں پڑھا ہے, ذرا بیس کے سرانے سورہ یاسین پڑھیں. کل تدفین کرنی مردہ کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں. پھر مرا, دوسرے دن لوگ آنا شروع ہوئے, قرآن پڑھ رہے ہیں, تیسرے دن سورہ پڑھی جا رہی ہے. اسی طرح سے پھر جمعرات کے دن, چیلوم کے دن برسی آ رہی ہے مرحوم کی. جیسی مرتا ہے فوراً قرآن کھل جاتا ہے. جب تک زندہ رہا تب قرآن کہاں تھا. اور یہ سورہ یاسین جسے مردوں کے لیے ہماری سوسائٹی میں وقف کر دیا گیا ہے, اگر اسی یاسین کو, اسی سورہ یاسین کو انسان پڑھے تو پروردگار کیا فرماتا ہے, لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو زندہ ہیں. وہ کتاب جو ولادت کے موقع پہ کھلنی چاہیے تھی, وہ کتاب انتقال کے موقع پہ کھل رہی ہے. یہی مجھے حیرت ہوتی ہے, یہ لاہور کیا خوبصورت سرزمین ہے جسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے, اور اسے دل ہونا چاہیے اس لیے کہ پاکستان کے دل میں وہ شخصیت ہے جس نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے. مرحوم اقبال کیا شخصیت ہے, قرآن مجید کے وہ طالب علم. یہ میں بچوں اور جوانوں سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اقبال مرحوم چھوٹے تھے, بچے تھے, تو یہ بڑی باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک دن جو نماز فجر کے بعد یہ تلاوت کر رہے تھے, ان کے والد ان کے پاس آئے, کہا اقبال مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے, جب تلاوت مکمل کر لیں تو میرے پاس آئیے گا, پھر میں آپ کو بات کہوں گا. اقبال نے تلاوت مکمل کی. مرحوم اقبال نے قرآن رکھا, باپ کے پاس گئے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا نہ ابھی مناسب وقت نہیں, بعد میں بتاؤں گا, ابھی آپ کے امتحانات قریب ہیں, آپ تیاری کریں.
اور جب امتحانات ہو جائیں گے پھر آپ کو میں بتاؤں گا. یہاں تک کہ جب امتحانات وغیرہ دے دیے مرحوم اقبال نے تو اب باپ کے پاس گئے کہ بتائیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. کہاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, بہت ضروری بات ہے, لیکن ابھی چونکہ آپ اتنے دن پڑھتے رہے, امتحانات کی تیاری کرتے رہے, تھکے ہوئے ہیں, تو کچھ دن آپ استراحت کر لیں, آرام کر لیں. یہ بھی تربیت کا ایک طریقہ ہے. فوری انسان اگر باپ بیٹے سے بات کہہ دیتا ہے تو وہ اس طرح سے مؤثر نہیں ہوتی ہے, وہ اس کو بھول جاتا ہے. قرآن مجید نے بھی اسلوب اختیار کیا ہے. مثلا آپ دیکھیں قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں, الف لام میم, اسی طرح سے کاف یا ہا عین صاد, یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ 29 سورتوں کے شروع میں, اور ان کے الگ الگ فلسفے ہیں. ایک فلسفہ شہید باقر استاد نے یہ بیان کیا اور کہ عرب دنیا میں ایک طریقہ کار جو قرآن سے پہلے نہیں تھا, اور پہلی مرتبہ قرآن حکیم نے یہ اسلوب اختیار کیا. دیکھیں کہ اہم ترین بات, فوری طور پر کسی کوئی کھڑا ہے اور آپ جیسی وہ ملے تو آپ اسے کہنا شروع کر دیں تو اس بات کا ابتدائی حصہ ضائع چلا جائے گا, یا جیسی وہ متوجہ ہوگا تو اب بات کا ایک حصہ گزر چکا ہوگا. اس لیے پروردگار نے یہ اسلوب اختیار کیا کہ اب بہت بڑی بات کہنی ہے, بہت اہم بات کہنی ہے, تو اسے کہنے سے پہلے پروردگار نے یہ انداز اختیار کیا, ان حروف کا استعمال کیا, الف لام میم کاف یا ہا عین صاد. ایک مرتبہ بشر کے کان کھڑے ہو گئی, کیا کہاں جانے لگا ہے, تو فوراً سے پروردگار اس کے بعد کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ اسلوب ہے. اگر کوئی ماں یا کوئی باپ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتا ہے, سکھانا چاہتا ہے, اہم بات ہے, ضروری نصیحت ہے, تب بھی دفعتاً نہ کہہ دے کہ وہ اس کو اہمیت نہیں دے گا, پہلے خود اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرے. یہ انداز, یہ طریقہ کار مرحوم اقبال کے والد نے اختیار کیا. یہاں تک کہ پہلے کہا, پھر دوبارہ جب امتحانات ہو گئے کہا بتائیے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, تو کہا کہ ابھی آپ تھکے ہوئے ہیں, کچھ دن استراحت کریں پھر کہوں گا. یہاں تک کہ کچھ دن گزرے اور اب ان کو تجسس بڑھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو میرا باپ مجھ سے کہنا چاہتا ہے. یہاں تک کہ جو کچھ دن گزرنے کے بعد پھر جب گئے تو باپ نے کہا کہ دیکھیں آپ کو میں ہر روز دیکھتا ہوں, فجر کے بعد اتنے سالوں سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, تو میرے دل میں یہ خیال ہے کہ میں آپ کا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو یہ بات کہوں, آپ کو یہ نصیحت کروں. کیا نصیحت؟ کہ اقبال آج سے اس کے بعد سے جب بھی تلاوت کریں تو اس طرح سے تلاوت کرنا کہ گویا ابھی ابھی قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے. اگر قرآن پیغمبر اسلام پر نازل ہوا تو پیغمبر اسلام کے سینے پر قرآن کے نزول کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو تب فائدہ پہنچے گا جب آپ کے اپنے دل کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہونا شروع ہو جائے. تو اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرو تاکہ آپ وہ اس طرح سے کہ گویا خدا آپ سے مخاطب ہے اور آپ کے دل پر قرآن کی آیات کا نزول ہو رہا ہے. اقبال کہتے ہیں اتنی بڑی بات تھی, اتنی وزنی بات تھی کہ میں نے اسی دن سے قرآن مجید میں تدبر کرنا شروع کیا, قرآن کو پڑھنا شروع کیا, مطالعہ کرنا شروع کیا, غور و فکر کرنا شروع کیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سرزمین پاکستان میں قرآن حکیم کا, بر صغیر پاک و ہند میں اردو زبان میں بنگلہ دیش ہے, ہندوستان ہے, پاکستان ہے, اس ساری سرزمین میں اہل تسنن, اہل تشیع میں سے قرآن مجید کا سب سے بڑا مفسر کون ہے؟ تو قرآن مجید کا سب سے بڑا مفسر اس اردو زبان میں قرآن مجید کا سب سے بڑا ترجمان مرحوم اقبال ہیں. ظاہراً شاعر ہیں, ظاہراً فیلسوف ہیں, لیکن حقیقتاً اقبال قرآن کے ترجمان ہیں. جس طرح سے اقبال نے قرآن مجید کی ترجمانی کی ہے. میں یہاں ایک یونیورسٹی میں گیا ایک موقع پر, یوم حسین کے موقع پر, اس کے بعد پھر کسی نے سوال کیا کہ کیوں قرآن مجید کے حوالے سے حسین اور قرآن کے عنوان سے نشست تھی, تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ قرآن مجید کی کوئی بہترین تفسیر کا نام بتائیے. میں نے کہا کلیات اقبال. وہ ہنسنے لگ گیا, کہا کہ میں نے تو آپ سے تفسیر پوچھی ہے, قرآن مجید کی تفسیر, اور آپ شاعری کی کتاب بتا رہے ہیں. میں نے کہا یہ شاعری کتاب نہیں ہے, یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے. اقبال نے قرآن مجید کی ترجمانی کی ہے, اقبال نے خود کلام امیر المومنین کی ترجمانی کی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ قرآن مجید کی آیات کی روح جس طرح سے اقبال نے اپنے اشعار میں منتقل کی ہے, جبر و قدر کے بارے میں, جبر اختیار کے بارے میں, توحید سے متعلق, واقعاً یہ جو اقبال نے کہا ہے یہ اقبال کی تواضع ہے کہ یہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا, یہ جو خود کو کہا کہ تھوڑا سا میری طبیعت میں تشیع ہے, نہ واقعاً اقبال کی روح میں تشیع اس طرح سے موجزن ہے کہ جو ابتدائی عرصے میں چند ایک اشعار اقبال نے کہے ان میں اور جو آخری سالوں میں اقبال نے اشعار کہے بہت زیادہ فرق ہے. روح تشیع کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو مرحوم اقبال نے جس طرح سے کربلا کی ترجمانی کی ہے, جس طرح سے مولا متقیان کی شخصیت کو, ہاں کچھ اشعار ہیں ابتدائی نوعیت کے, آپ خود دیکھیں گے سن و سال کے اعتبار سے وہ الگ ہیں, لیکن جو آخری عرصے میں اور جو اشعار قرآن سے متعلق کہے, کئی سو اشعار ہیں مرحوم اقبال کے جو قرآن مجید کے تعارف میں, قرآن مجید کی ترجمانی سے متعلق تو بہت زیادہ ہیں. خود قرآن کے تعارف میں
ایک فارسی کلام ہے جو بہت زیادہ اشعار ہیں، میں ان میں سے چند ایک عرض کرتا ہوں، ان بچوں اور جوانوں کے لیے بات اہم ہے، تاکہ عصر کا جو ابتدائی معنی میں آپ کی خدمت میں آج عرض کر رہا ہوں، عصر اسارہ، یعنی قرآن جو تمام تر آسمانی کتب کا نچوڑ ہے، اسارہ ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ کہا کہ نقش قرآن، مرحوم اقبال نے قرآن کا تعارف کیا، نقش قرآن چون درین عالم نشست۔ اگر اس سوسائٹی میں، اس سماج میں، اس معاشرے میں قرآن مجید کا نظام آ گیا اور لوگوں کے دل میں قرآن مجید اترنا شروع ہو گیا اور اس سماج میں قرآن مجید کی تعلیمات عام ہونا شروع ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ نقش قرآن چون درین عالم نشست، نقش ہائے پاپ و کاہندہ شکست۔ پھر سوشلزم کے لیے، کمیونزم کے لیے، مارکسزم کے لیے، کیپٹلزم کے لیے، امپیریلزم کے لیے، دنیا کے کسی نظام کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی اگر اس کی قرآنی سماج بن گیا، اگر اس سماج میں حقیقتاً یہ جو ادھر ادھر کی باتوں کے پیچھے انسانوں کو جوہلا کے پیچھے دوڑایا جا رہا ہے، پامسٹوں کے پیچھے، نجومیوں کے پیچھے، مولویوں کے پیچھے، نہ، اگر قرآن آ گیا کسی سوسائٹی میں، نقش قرآن چون درین عالم نشست، نقشہ یہ پاپ و کاہندہ شکست، پھر کسی نظام کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے۔ فاش گویم انچ در دل مزمرست، کہا کہ وہ بات جو آج تک میں نے دل میں چھپا کے رکھی ہے، وہ آج اسے تشت ازبام کرنے لگا ہوں، آج اسے ظاہر کرنے لگا ہوں، آشکار کرنے لگا ہوں۔ فاش گویم انچ در دل مزمرست، ان کتابی نیست چیزیں دیگر است، کہا کہ جو بات آج تک میں نے دل میں چھپا رکھی تھی، آج پہلی مرتبہ اسے آشکار کرنے لگا ہوں کہ قرآن یہ کتاب نہیں ہے، اسے کتاب نہ سمجھنا۔ یہ کیا ہے؟ ان کتابی نیز چیزیں دیگر است، یہ کچھ اور ہے۔ اقبال کیا ہے؟ یہاں تک کہ خود امریکہ کا، یہ برطانیہ کا وزیر نوآبادیات جب مصر گیا، اور مصر میں جب جامعۃ الازہر گیا جو اہل تسنن کی سب سے بڑی دینی درسگاہ ہے، وہاں پہنچ کر وہاں کے بڑے بڑے علماء سے، افاضل سے کہا کہ میں قرآن مجید کا اگر کوئی انگلش میں ترجمہ ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ برطانیہ کے وزیر نوآبادیات کو جب قرآن مجید کا انگریزی زبان میں ترجمہ پیش کیا گیا، جیسی دکھایا تو قرآن کائنات میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اتفاقاً ایسے ہو گیا، نہ، مرحوم ارسطو کہتے ہیں کہ نظام کائنات نظام علل و اسباب ہے، یہ رابطوں کا جہان ہے، اور نظام علل و اسباب ہے، ہر کام کے پیچھے گہری حکمت ہے، علت ہے، وجہ ہے، سبب ہے۔ اتفاق نامی چیز کائنات میں وجود نہیں رکھتی ہے۔ تو جیسے ہی ایک یہ گئے لائبریری میں اور چل کے کہا کہ مجھے قرآن کا کوئی انگریزی ترجمہ دکھائیں، تو وزیر نوآبادیات برطانیہ نے جیسی قرآن کھولا تو پہلی جو آیت سامنے نمودار ہوئی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جیسے یہ آیت آئی تو فوراً ایک مرتبہ کپ کپی طاری ہو گئی اور اتنا گھبرایا وزیر نوآبادیات برطانیہ کے قرآن اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور بے ساختہ اس کی زبان سے یہ جملہ جاری ہو گیا، کہا کہ یہ تو بات کرتا ہے، یہ تو بولتا ہے، یہ تو گفتگو کرتا ہے، یہ قرآن ہے، ان کتابی نیز چیزیں دیگر است۔ اور فوراً جب وہ پلٹ کر گیا، واپس برطانیہ میں گیا، تو لندن کے ایوان میں وزیر نوآبادیات برطانیہ نے کھڑے ہو کر یہ خطاب کیا جو آن دی ریکارڈ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اس نے بھرے ایوان میں کھڑے ہو کر تقریر کی اور تقریر میں یہ جملے کہے کہ اگر تم مسلم اقوام کو اپنا غلام اور محکوم بنانا چاہتے ہو تو کبھی نہیں بنا پاؤ گے مگر تب جب ان کے سینوں سے اس قرآن، اس کتاب کی عقیدت کو چھین لینے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ جہاں تک مسلمانوں کے دلوں سے اس قرآن کی عقیدت کو دور کرنے کا مسئلہ ہے تو یہ مشکل کام ہے، یہ ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن جہاں تک مسلمانوں کو اس کتاب پر عمل کرنے سے باز رکھنے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم ضرور اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسلام دشمن قوتوں کی جو سب سے بڑی سازش رہی ہے 1400 سالوں میں صدر اسلام سے لے کے آج تک کہ امت مسلمہ کو قرآن اور روح قرآن سے دور رکھا جائے، تلاوت میں لگا دیا جائے، اسی طرح سے ثواب میں لگا دیا جائے، قرآن کو خوبصورت لکھ کر قرآن خوبصورت۔ آپ سعودی عرب چلے جائیں، وہاں کا جو بادشاہ ہے ہر سال جو حج کے لیے جاتے ہیں خوبصورت انداز میں قرآن چھپوا کر تقسیم کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے قاری مصر سے بلا کر تلاوتیں کی جاتی ہیں اور بڑے اچھے انداز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں، انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں اور سارے بڑے بڑے پروگرام اس طرح سے منعقد کیے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے جلسے، تراویحوں میں، حفظ میں، شبینوں میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں سے قرآن مجید کی ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے وہاں سب سے بڑی رکاوٹ یہی دشمن بن جاتا ہے۔ قرآن مجید محض تلاوت کے لیے نہیں آیا، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پلٹ کر ان کے اوپر لعنت کرتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، اس قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، غور کیوں نہیں کرتے ہو، ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہر روز تلاوت کرے، یہ اہل تسنن، اہل تشیع کے بڑے بڑے مفسرین
उलमा ने इस चीज को बयान किया है और फिक्र ये मसला है कि अगर कोई शख्स तिलावत करता है, बाकायदगी से तिलावत करता है, लेकिन कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ता है, कुरान की तफसीर नहीं पढ़ता है, कुरान में तदब्बुर नहीं करता है, ताकुल व तफक्कुर नहीं करता, गौर व फिक्र नहीं करता है, तो अब ये गुनहगार है और खुद इसका तिलावत करना ये कुरान मजीद की तौहीन के मुतरादिफ हो जाएगा। एक सूरत में से कुरान का सवाब मिलेगा अगर इसकी नीयत ये कि अभी तिलावत कर रहा हूं, बाद में मैं कुरान मजीद में तदब्बुर करूंगा, इस सूरत में इसको सवाब मिलेगा। वरना अगर महज कोई जिसने कुरान मजीद को सिर्फ किताब सवाब बन के रख लिया, ना, कुरान मजीद निसाब हिदायत है, कुरान मजीद निसाब जिंदगी है। ये इकबाल फरमा रहे, इन किताबी नीज चीजें दीगर अस चुन बेजान दर रफ्त जान दीगर शवत। जब ये कुरान इंसान की जान में उतरता है तो जान बदल जाती है, रूह बदल जाती है, ये पहले वाला इंसान नहीं रहता है, और फिर ये खुमैनी बन जाता है, ये खामेनाई बन जाता है। जान के दीगर शुद्ध जहान दीगर शवत। जब जान बदलती है, इसकी रूह में इनकलाब बर्पा होता है, तो ये फिर पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देता है। हम जो हक पिनहान व हम बेदास्तीन, जैसे अल्लाह का जाहिर है और बातिन है, इसी तरह से इस कुरान का जाहिर और बातिन है। जिंदे हो पाइंदे हो गोयास्तीन, ये कुरान जिंदा है, ये कुरान पाइंदा है, ये कुरान गोयंदा है, ये कुरान बातें करता है। इमाम सज्जाद अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर अल्लाह की मशीयत ये हो कि रूए जमीन पर कोई इंसान जिंदा ना रहे, और खुदा की ये मशीयत हो कि सिर्फ अली ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, और कयामत तक हजारों साल अली ज़ैनुल आबिदीन को अकेले जिंदगी गुजारनी पड़े, और अगर ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में कुरान हुआ तो कभी एक लम्हे के लिए भी अली ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद को तन्हाई का एहसास नहीं होगा। कहा, जब मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने खुदा से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि खुदा मुझसे गुफ्तगू करे तो फिर मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूं। ये कुरान है जिसके मुतल्लिक खत्मी मरतबत ने फरमाया, इज़ल तबसत अलैकुमुल फितन, में शर्मिंदा हूं, वक्त से गुजर रहा है, बस मैं समेटना चाहता हूं गुफ्तगू को। अहम तरीन मतालिब थे जिन्हें मैं आज बयान करना चाह रहा था, लेकिन कोशिश करूंगा कल अर्ज कर दिए जाए। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, शर्मिंदा हूं, और बहुत शर्मिंदा हूं कि बहुत कम चीजें बयान कर पाता हूं, और इसीलिए मैं बस होकर तेजी में बयान कर रहा होता हूं ताकि ज्यादा मतालिब बयान किए जा सके। और शायद बाज़ अफराद के लिए थोड़ी दिक्कत भी हो जाती कि इतना तेज नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप इसको मेरी मजबूरी समझते हुए मेरे उज़्र को कबूल करेंगे। ये खत्मी मर्तबत ने फरमाया, उम्मत को इज़ल तबसत, और क़यामत के दिन रसूलुल्लाह शिकवा करेंगे। और ये कोई हदीस नहीं है बुखारी की कि शिया कहीं ये तो ज़ईफ है, और ना उसूल काफी की हदीस है कि सुन्नी कहीं ये ज़ईफ है, ना, कुरान मजीद की आयत है। वक़ाल रसूलो या रब्बे इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि कयामत के दिन पैगंबर गिरामी इस्लाम उम्मत का गिरेबान पकड़कर अल्लाह की अदालत में लेके जाएंगे। वो जो शाफे माशर हैं, जिनसे उम्मीद लगाए हम बैठे हैं, ये टूटी फूटी नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये रिया से भरपूर, ये ज़कात और ये सारे आमाल, इन पर नाज कर सकते हैं हम ना। अगर हमें उम्मीद है तो हमारी उम्मीद का नाम शिफात मोहम्मद व आले मोहम्मद है। तो जिनकी उम्मीद लेकर मैदान माशर में जाएं, अगर कयामत के दिन कुरान फरमा रहे कि पैगंबर गिरामी इस्लाम उम्मत का गिरेबान पकड़कर अल्लाह की बारगाह में लेके जाएंगे, क्या कहेंगे? वकाल रसूल, रसूल कहेंगे कि या रब्बे, ए मेरे परवरदिगार, इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी इस कौम ने, इन मुसलमानों ने कुरान मजीद को महजूर कर दिया। महजूर अरबी लुगत में जो इमाम रागिब इस्फहानी ने माना किया है, ऊंट को, नाका को इस तरह से उसके पांव बांध के जमीन पर गिरा दिया जाए कि ये दोबारा उठ ना सके। हमने कुरान के साथ यही सलूक रवा रखा हुआ है, जहेज में देने के लिए, या इसी तरह से मुर्दों के लिए, या उर्सों पर पढ़ने के लिए, या किसी तकरीब में शुरू में चंद आयतें पढ़ने के लिए ना। कुरान निसाब जिंदगी है। क्या फरमाया खत्मी मरतबत ने, इज़ल तबसत अलैकुमुल फितन, ए मुसलमानों जब तुम फितने की मौजों में घिर जाओ, कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, चारों तरफ से जब मुश्किलात हवादिस आ जाएं, इनफिरादी मुश्किलात, इज्तिमाई मुश्किलात, मुआशी मुश्किलात, मुआशरती मुश्किलात, इक्तिसादी मुश्किलात, सियासी मुश्किलात, खानदानी मुश्किलात, रूही मुश्किलात, नफ्सियाती मुश्किलात, तो क्या करो? नजूमियों के पास जाओ, पामिस्टों के पास जाओ, अपने हाथ में कशकोल उठा के कभी एक मुल्क जाओ, कभी दूसरे मुल्क। मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं मांगने के लिए नहीं आया, बस मैं तो आपके पास आया था। किस लिए आए थे? ज़ियारत करने के लिए आए थे। तो इज़ल तबसत अलैकुमुल फितन, जब तुम फितने की मौजों में घिर जाओ, कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, जैसे स्याह तारीक रात होती है, तो किसके पास जाओ? फ़अलैकुम बिल कुरान, तुम पर वाजिब है कि कुरान मजीद के दामन में पनाह ले लो। इसी कुरान मजीद बशरियत का मुश्किल कुशा है। सुना है यही लाहौर से एक जवान हज के लिए गया मक्का। कभी ऐसे होता है, और ये हकायक समझने के लिए जरूरी होती है, इसलिए मैं मिसाल का भी सहारा ले लेता हूं। एक जवान हज के लिए मक्का गया, और मक्का जाने के बाद जब वहां पे पहुंचा तो वहां से पहुंच के अपनी माँ को फोन किया, कॉल की, और माँ ने पूछा, बेटा ठीक है? तो गर्मी है सऊदी अरब में, आप बीमार तो नहीं पड़ गए, थक तो नहीं गए? तो कहा अभी गर्मी की शिद्दत की वजह से मुझे बुखार हो गया, बीमार हो गया हूं। और उसके बाद जो जुमला का हम वही काम करते हैं, क्या कहा कि अगर आपका दाता दरबार का चक्कर लग जाए तो वहां पर जल के मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये कहां खड़ा है? काबे में खड़ा है, अल्लाह के घर में खड़ा है, मस्जिदुल हराम में खड़ा है।
اور کیا خواہش کر رہے کہ اگر داتا دربار کا چکر لگ جائے تو وہاں چل کے میرے لیے دعا کرے گا. قرآن ہمارے گھروں میں پڑا ہے, اس کو کس کے ہم نے اس طرح سے غلاف میں لپیٹ دیا ہے, اسے نہیں کھولنا. اور نجومی کے پاس چل کے, کسی پامسٹر کے پاس, کسی پیر کے پاس, کسی مولوی کے پاس چل کے اپنے مسئلوں کا حل پیش کرتے ہیں, پوچھیں گے بتائیں ہم کیا کریں. نا اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانہ شافع مشفع ماہل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار فی مصابیح الہدی ومنار الحکم. یہ قرآن مجید ہے, یہ نصاب زندگی ہے. بس میرے عزیزو, خود قرآن مجید کیا ہے, عظمت قرآن, شرف قرآن. میں شرمندہ ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکا. جس طرح سے مرحوم اقبال نے کہا کہ ان کتابی نیز چیز سے دیگر از قرآن مجید کا حرف حرف اعجاز ہے. جو سید قطب نے یوگوسلاویہ کی خاتون سے متعلق جو بیان کیا وہ واقعہ میرے ذہن میں تھا, لیکن اب وقت نہیں بچا. یہ سمجھنا ہے یہ قرآن مجید, یہ اس کی عظمت, اس کا شرف, یہ قرآن مجید ہے تاکہ اپنے پڑھنے والوں کو مجد اور بزرگی عطا کرے. یہ قرآن کریم ہے تاکہ اپنے پیروکاروں کو باکرامت بنائے. یہ قرآن عظیم ہے کہ اپنے پیروکاروں کو جو اس کی تلاوت کریں, اس میں تدبر کریں, باعظمت بنائے. یہ قرآن حکیم ہے تاکہ علم و حکمت ہمارے اندر منتقل ہو جائے, ہم مجاز سے حقیقت کا سفر طے کر سکیں. یہ قرآن مجید کی عظمت, یہ قرآن مجید کا شرف, یہ قرآن مجید کا مقام. جس طرح سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا, امام حسین نوک نیزہ پر جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, ایصال ثواب کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہے تھے, گمراہ دلوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید پڑھ رہے تھے. بس میرے عزیزوں میں شرمندہ ہوں, آپ نے میری خشک باتوں کو تحمل کیا. قرآن مجید, عظمت قرآن, شرف قرآن کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. یہ قرآن سراسر شفا ہے, یہ قرآن سراسر رحمت ہے. اور اس طرح سے قرآن مجید لا یمسہ الا المطہرون, یہ قرآن مجید کی عظمتیں, شرف ہے. اور حکم یہ ہے, میں ایسے مرحلے پر پہنچا جو کہ وقت نہیں بچا, تو بس یہیں سے میں اب 2 جملے عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں. یہ قرآن مجید کی عظمت ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کھول کر بیٹھے ہیں تو کوئی بھی آ جائے آپ نہ کھڑے ہوں, لیکن حسین ابن علی, آپ کا یہ شرف, آپ کا یہ مقام ہے کہ خود آپ کے آنے پر پیغمبر گرامی اسلام نے منبر چھوڑا تھا. اور اب سنیں, آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس ہستی سے متعلق ایک جملہ عرض کروں. کون؟ ثانیہ زہرا, عقیلہ بنی ہاشم, زینب بنت علی, معلمہ قرآن, مفسرہ قرآن, کربلا کی شیر دل خاتون, بطلۃ الحریہ. کیا شرف ہے اس بی بی کا, کیا مقام ہے اس بی بی کا. میں نے معتبر روایات میں پڑھا ہے کہ امام حسین اکثر جب قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوا کرتے تھے تو اس بی بی کے آنے پر امام حسین اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. گویا جس بی بی کی آمد پر, آنے پر قرآن صامت بھی تعظیماً اٹھ کے کھڑا ہو جائے, قرآن ناطق بھی تعظیماً اٹھ کے کھڑا ہو جائے. یہ زینب بنت علی کون ہے؟ اگر یہ بی بی نہ ہوتی تو آج ہم میں سے کوئی بھی اس مقام پر نہ ہوتا. آج کے دن میں اس 4 محرم کو ثانیہ زہرا کا شکریہ ادا کریں, اس لیے کہ محمد سے لے کر مہدی تک ہر معصوم اس بی بی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا امام زمانہ کو خواب میں دیکھا اور مجھے امام زمانہ نے فرمایا, مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے, اسے چل کے میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہنا کہ رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. آیت اللہ مرشی کہتے ہیں کہ میں اسی مقام پر پہنچا جو امام نے مجھے خواب میں تعلیم دیا تھا, اور جب میں پہنچا اس شاعر کو امام زمانہ کا سلام پہنچایا اور اس کے بعد امام کی طرف سے ان اشعار کا شکریہ ادا کیا. اور میں پلٹنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ بھلا وہ کیسے اشعار ہیں جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو ایک مرتبہ میں نے اس شاعر سے کہا, اے شاعر اگر مناسب سمجھو تو وہ کلام مجھے بھی دکھا دو, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اب وہ شاعر جب کلام اٹھا کر لایا تو اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود, کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود, کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے. حسین کی محنت کو کس نے بچایا؟ زینب بنت علی نے. کتنی محبت ہے زینب بنت علی کو حسین ابن علی سے, کون سمجھ سکتا ہے, کون جان سکتا ہے. یہاں تک کہ جب اس بی بی کا عقد ہوا ہے اور دوسرے تیسرے دن بنو ہاشم کی خواتین جب گئی ہیں بی بی سے ملاقات کے لیے, اور بنو ہاشم کی بزرگ خواتین نے سوال کیا, بی بی آپ کا جناب عبداللہ بن جعفر کے گھر دل لگ گیا, خوش ہیں, کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ کہاں خوش ہوں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بس ایک چیز کی کمی ہے. سب نے تعجب سے پوچھا, عبداللہ بن جعفر مدینے کے متمول ترین فرد ہیں, وہ کون سی چیز ہے جو عبداللہ کے گھر میں نہیں ہے؟ سب نے حیرت سے پوچھا, بی بی کیا چیز ہے جو عبداللہ کے گھر میں نہیں؟ فرمایا, مجھے اس گھر میں میرا بھائی حسین نظر نہیں آتا.
کتنی محبت ہے ثانی زہرا کو آقا حسین ابن علی سے کہ سن رکھا تھا اپنے آبا سے اجداد سے کہ روز عاشور حضرت کی شہادت ہو جائے گی، اس لیے میں نے پڑھا ہے کہ شب عاشور یہ بی بی 19 مرتبہ بے ہوش ہوئی، یہ سوچ کر کہ کل کے بعد دوبارہ اپنے حسین جیسے بھائی کو نہیں دیکھ پاؤں گی، اور بار بار امام حسین خواہر گرامی کو ہوش میں لاتے تھے۔ یہ محبت ہے، اور پھر اس محبت کا مظہر ہے جب ثانی زہرا نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے بھائی حسین ابن علی پر قربان کیا۔ کسے قربان کیا؟ ساری رات شب عاشور میں ثانی زہرا اپنے فرزندان اون و محمد کو آمادہ کرتی رہی ہیں، آراستہ کرتی رہی ہیں، اور بتاتی رہی ہیں کہ کل جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو تو آپ نے قاسم سے پہلے، علی اکبر سے پہلے، اپنے سب عزیزوں سے پہلے آپ نے چاہ کر خود کو اپنے ماموں حسین ابن علی پر قربان کرنا ہے، اور اگر کل آپ کو جنگ کرتے ہوئے کوشش کرنا کہ عمر ابن سعد تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ، اپنے بابا کے، اپنے ماموں کے دشمن تک پہنچنے میں، اور اس کا سر تن سے جدا کر دو، اور بیٹا جنگ کرتے ہوئے اگر آپ کو دریائے فرات تک پہنچنے کا موقع مل جائے تو خبردار پانی نہ پیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے ماموں حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ بس روز عاشور آیا اور صبح سے کئی مرتبہ ثانی زہرا نے جیسے جیسے اون محمد کے چہروں پر نگاہ پڑتی کہا بیٹا ابھی تک آپ زندہ ہیں، اب شہادت کے لیے نہیں گئے؟ تو دونوں بیٹے پلٹ کر ماں سے کہتے ہیں اماں جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں اجازت طلب کرنے کے لیے تو وہ یہی کہتے ہیں اون محمد تم میری بہن زینب کی نشانی، میں تمہیں کیسے روانہ کر دوں؟ یہاں تک کہ ثانی زہرا خود تشریف لے کر گئیں، کہا بھائی حسین میرے ان دو بچوں کو خدا کے راستے میں قبول کیجئے۔ اب وہ مرحلہ جیسے اجازت ملی ہے، جناب اون کو خود آقا حسین نے سوار کیا، جناب محمد کو حضرت ابو الفضل عباس نے تیار کیا، آمادہ کیا، اور دونوں بھائی گئے۔ وقت نہیں بچا، میں تفصیل کے ساتھ شاید نہ بیان کر سکوں، چند جملے عرض کروں۔ دونوں بھائی گئے اور چلتے ہوئے دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ میں میمنہ کی طرف سے دشمن کے لشکر پہ حملہ کروں گا، تو میسرہ کی طرف سے دشمن کے لشکر پہ حملہ کرنا، اور ہم دونوں حملہ کرتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں عمر ابن سعد کھڑا ہے، اور ہم عمر سعد کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ دونوں بھائی اس طرح سے اگرچہ سن وہ نہیں ہے لیکن ابو الفضل عباس کے شاگرد ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی ابن ابی طالب کے نواسے ہیں۔ جب جنگ کر رہے تھے تو کشتوں کے پشتے اس طرح سے الٹتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ دونوں بھائی دریائے فرات کے کنارے تک پہنچے لیکن پانی نہیں پیا، اور پھر پلٹ کر ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے اعلان کیا یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار جیسے شجاع انسان کے پوتے ہیں، یوں کوئی یہ ٹکڑوں کی شکل میں ان کے مقابلے میں نہ جائے، دستے جمی سب مل کر حملہ کرو۔ ایک مرتبہ مختلف اکناف سے سپاہی پلٹے، اور ہر ایک جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا، نیزے چل رہے تھے، برچیاں چل رہی تھیں، تیر چل رہے تھے، تلواریں چل رہی تھیں، جن کے ہاتھوں میں گھڑے ہوئے پتھر تھے، ان دو جوانوں پر، نوجوانوں پر وہ مختلف اکناف سے پتھر مارے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک شکی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے پشت سے جناب اون کے سر اقدس کے اوپر گرز مارا، اور ایک دوسرا شکی آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کر جناب محمد کے سر اقدس پر تلوار سے وار کیا۔ جس طرح سے آپ قرآن کو تلاوت کے لیے کھولتے ہیں اور اسی طرح سے جناب محمد کا سر شگافتہ ہوا ہے، اسی لمحے محمد کی شہادت ہوئی ہے۔ جناب اون میں رمق حیات باقی تھی، جیسے ہی آواز بلند کی ہے امو ہماری مدد کو آئیے، امو ہمارا سلام قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی اپنے بھائی ابو الفضل عباس کے ہمراہ گھوڑوں کو ایڑ لگائیے، اون و محمد کی لاشوں پر پہنچے، جناب حسین جناب اون کی لاش پر پہنچے، ابھی رمق حیات باقی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگے امو جان رات ماں نے ہمیں وصیت کی تھی، رات ماں نے ہمیں تاکید کی تھی کہ اگر دریائے فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ تو خبردار پانی نہ پیجیے گا، تو ہماری ماں جناب زینب کو بتا دیجیے گا۔ ہم دونوں بھائیوں نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، پانی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جیسے ہی جناب اون و محمد کے لاشیں پہنچے، روز عاشور جس شہید کا لاشا مقتل سے آتا تھا، جیسے خیام میں لاشا پہنچتا تھا، ثانی زہرا سب سے پہلے پہنچنے والی بی بی ثانی زہرا اس لاشے کا استقبال کرتی تھی۔ لیکن جب اون و محمد کی لاشیں آئی ہیں، یہ پہلا مرحلہ، ثانی زہرا نہیں آئی ہیں، یہاں تک کہ جب فضا نے اطلاع دی ہے بی بی کا سر سجدے میں مسلسل پروردگار کا شکر ادا کر رہی ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کو اٹھا کے لایا گیا آنکھ میں اشک نہیں ہے، ایک مرتبہ دونوں بھائیوں کی لاشوں کے درمیان بیٹھی ہیں، ایک ہاتھ اون کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، کہا اون و محمد تم تو چلے گئے، بتاؤ اب میں اپنے حسین جیسے بھائی پر کسے قربان کروں؟
आशूर का दिन गुजर गया, यहां तक कि 11 मुहर्रम को यह कारवान चला है, लेकिन पलटकर ओनो मोहम्मद की लाशों पर नहीं गई है। बस एक मर्तबा दूर से देखा, आंखें बंद की, कहा ओनो मोहम्मद खुदा हाफिज। इसके बाद फिर शाम में जब रिहाई मिली है, शोहदा के सर लाए गए, सब शहीदों पर गिरिया किया। जैसे ही ओनो मोहम्मद के सर आए, बीबी ने गिरिया नहीं किया, बच्चों का नाम नहीं लिया। शाम के खातून ने कहा है शायद इन बच्चों की मां मर गई है। किसी ने कहा ये बैठी है मां, तो कहा गिरिया क्यों नहीं कर रही है? कहा मैं अली की बेटी हूं, जब मैं राय खुदा में सदका दे देती हूं। मैंने इन भाइयों को, दोनों बच्चों को अपने भाई हुसैन पर कुर्बान कर दिया। शाम में गिरिया नहीं किया, जहां तक कि पलट कर अपने नाना रसूलुल्लाह की कब्र पर आई। इससे पहले करबला गई हैं, उसके बाद फिर पलट कर नाना की कब्र पर आई हैं। और जैसे ही कब्र पर आई, एक मर्तबा फरमाया सैयद सज्जाद इन लोगों से कहो मस्जिद नबवी से बाहर चले जाएं, मुझे तन्हाई में अपने नाना से कुछ बातें करनी है। जहां तक कि जैसी खलवत हुई, एक मर्तबा चलते हुए आई हैं, और आने के बाद एक मर्तबा एक खून आलूद कमीज इमाम जनाब पैगंबर के रोजे पर फैलाई, कब्र पर फैलाई। कहा ये आपके भाई बेटे हुसैन का लिबास है। आपके बेटे हुसैन को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। और उसके बाद बीबी गिरिया करने लगी, कुछ कहना चाहती है, नहीं कहा जा रहा। यहां तक कि बीबी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने बाजुओं से आस्तीनें उलटना शुरू की और कहा नाना जान ये जो निशान देख रहे हैं ये रस्सियों के निशान है। आपकी बेटी को करबला से कूफा से शाम तक रस्सियों में बांध के लाया गया। और उसके बाद जो जुमला का वो कयामत का जुमला है। कहा नाना जान अगर मैं दिखा सकती आपको अपनी पुष्ट दिखाती। जो ताजियानों से स्याह हो चुकी है, बाकी मसाइब बयान किए, ओन मोहम्मद का जिक्र नहीं किया। यहां तक कि उठी और अपनी वालिदा गिरामी सानी सैयदा ज़हरा की कब्र पर आई हैं। लेकिन क्या जुमले कहे, पहले अकेली बैठी रही, बाकी बीबियां आई। जैसी कब्र फातिमा पर खलवत हुई है, एक मर्तबा चलती हुई आई और फिर क्या जुमला कहा ए माँ फातिमा ज़हरा आप भी दरबार गई थी, मैं भी दरबार गई थी, लेकिन आपके दरबार जाने में और मेरे दरबार जाने में बड़ा फर्क था। माँ फातिमा आपके सर पर चादर मौजूद। मां फातिमा ज़हरा मुझे नंगे सर यजीद जैसे शराबी के साथ बात करना पड़ी। बस आखिरी जुमला मेरे अजीजों, यहां पर भी ओन मोहम्मद का जिक्र नहीं किया। एक मर्तबा घर दाखिल हुई हैं और जैसे ही घर दाखिल हुई हैं अब्दुल्ला बिन जाफर से मुलाकात हुई है। अब तक खुद गिरिया अपना रोक के रखा हुआ था, बिल आखिर माँ है अपने ओन मोहम्मद से मोहब्बत करने वाली। जैसे उस हुजरे में दाखिल हुई जिसमें ओन मोहम्मद आराम किया करते थे, 2 जाए नमाजों पर निगाह पड़ी जहां खड़े होकर ओन मोहम्मद नमाज पढ़ा करते थे। आगे बढ़ी, जाए नमाजों को सीने से लगाया। Ya Hussein, 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 मैं तेरी लाश ते आया वीर वे, 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 जब आया मौत जुदाइया, जब आया मौत जुदाइया वीर वे, हाय वीर वे, मैं तेरी लाश ते आया वीर वे,
ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਕੁਪਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਡੈ ਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਕੁਪਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਡੈ ਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਰਹੀ ਯਾਦੋਂ ਹਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਦੀ ਰਹੀ ਯਾਦੋਂ ਹਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੈਂਦੀ ਰਹੀ ਯਾਦੋਂ ਹਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਹਾਏ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ 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 ਵੀਰ ਵੇ ਹਯਾ ਕਰੇ ਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਜਾਈਆਂ ਹਯਾ ਕਰੇ ਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਜਾਈਆਂ ਰਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਰਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਰਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਹਾਏ ਵੀਰ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਵੇ ਹਯਾ ਕਰੇ ਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਜਾਈਆਂ ਹਯਾ ਕਰੇ ਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਜਾਈਆਂ ਰਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਰਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਰਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ 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 ਵੀਰ ਵੇ ਤੜਪ ਕੇ ਵੇਖੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੜਪ ਕੇ ਵੇਖੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਕੀ ਵੇਲਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਕੀ ਵੇਲਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਹਾਏ ਵੀਰ ਵੇ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਤੜਪ ਕੇ ਵੇਖੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੜਪ ਕੇ ਵੇਖੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਕੀ ਵੇਲਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਕੀ ਵੇਲਾਈਆਂ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਕੀ ਵੇਲਾਈਆਂ ਵੀਰ ਵੇ ਹਾਏ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਂਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ 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 ਵੀਰ ਵੇ ਅਮੀਰ ਆਂਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਡਸਾ ਕਿਧਰ ਜਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਆਂਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਡਸਾ ਕਿਧਰ ਜਾਵਣ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਸਤਾ
नाया वीर वे हाय वीर वे मैं तेंडी लाश ते आया 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 वीर वे अमीर आदि ज़ैनब डसा के दर जावे अमीर आदि ज़ैनब डसा के दर जावे दुकान दे दर दसताया वीर वे दुकान दे दर दसताया दुकान दे दर दसताया वीर वे हाय वीर वे मैं तेंडी लाश ते आया 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 वीर वे जबाया मौत जुदाइया जबाया मौत जुदाइया वीर वे हाय वीर वे मैं तेंडी लाश ते आया 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 वीर वे या हुसैन या हुसैन या हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुतवज्जिह ज़ियारत अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।